ایک مسلمان کو، ایک مومن کو 4 باتوں کے اندر صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اعتقاد میں، عقیدے میں صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ اعتقاد جو صحابہ کرام کا اعتقاد تھا، وہی اعتقاد ایک مسلمان اور ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تمام قولی عبادت میں، یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق زبان سے ہے، وہ عبادتیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، ان تمام عبادتوں میں بھی ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تمام بدنی عبادتیں جس میں قلبی عبادتیں بھی شامل ہیں، یعنی وہ تمام عبادتیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اس میں چاہے نماز ہو یا دیگر اور عبادتیں ہو، معاملات ہو، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، انسان کو تربیت کرنے میں، یعنی اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، تربیت کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، ان دونوں چیزوں میں بھی صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی انسان اپنے آپ کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، بچوں کی تربیت چاہتا ہے، سماج کی تربیت چاہتا ہے، معاشرے کی تربیت چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی تربیت چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ آزاد نہیں ہے۔ اسے وہی طریقہ، وہی منہج، وہی اصول، وہی ضابطے اپنانے پڑیں گے جن ضابطوں کا پابند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پابند بنایا تھا۔ صحابہ کرام نے تابعین کو پابند بنایا تھا، اور تابعین عظام نے تبع تابعین رحمہم اللہ کو پابند بنایا تھا۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی آگے اور پیچھے ہوئے تو یاد رکھیے گا انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ 4 باتوں میں ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا طریقہ تھا۔ ہماری گفتگو بھی اسی سلسلے میں جاری ہے۔ تقریباً 2 جمعہ سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں منہج سلف کے تعلق سے چند باتیں رکھی ہیں۔ آخری جمعہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کون سے دلائل ہیں، وہ کون سی دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلف کے راستے کو اختیار کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو، صحابہ کرام کے فہم سمجھ کو، اور صحابہ کرام کے اصول و ضوابط کو جو انہوں نے شریعت کو سمجھنے میں اور شریعت پر عمل کرنے میں اختیار کیے تھے، اس کو اختیار کرنے میں تو اس کی تمام دلائل کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں 2 دلیلیں ذکر کی جائیں گی، اور دلیلیں بڑی طویل اور لمبی ہیں، لہٰذا ان 2 دلیلوں کے درمیان ہی ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلی جو دلیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کا فرمایا ہوا فرمان ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر، سنن ابی داؤد میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4607 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ عبد الرحمن ابن عمرو السلمی یہ اور حجر بن حجر یہ دونوں تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عرباض بن ساریہ یہ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن حکیم میں آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں بھی رب نے نازل فرمائی ہیں۔ کہتے کہ ہم دونوں یعنی عبد الرحمن ابن عمرو السلمی
اور اسی طرح حجر بن حجر، یہ دونوں تابعی ہیں، یہ جاتے ہیں کس کے پاس؟ صحابی کے پاس، صحابی رسول کے پاس. کیا نام ہے صحابی رسول کا؟ عرباض بن ساریہ. جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، ہم آپ کے پاس آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں. کس لیے تشریف لائے ہیں؟ آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے، آپ کی عیادت بھی کریں گے، آپ کی حال اور آپ کی خیر خیریت بھی معلوم کر لیں گے. یہ بھی ایک مقصد ہے. اور تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ہم آپ سے کچھ علمی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ علم سیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ صحابہ کرام میں سے ہیں، صحابی ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھا، آپ نے ان سے سیکھا ہے، تو اسی غرض سے ہم آئے ہیں. تو ایک انسان کو ایک ہی سفر میں کئی نیتیں رکھنی چاہیے تاکہ اجر بڑھتا جائے، تاکہ اجر میں اضافہ ہوتا جائے. دیکھیے ایک ہی سفر تھا لیکن 3 مقصد 3 نیت کر کے آئے تھے. پہلی نیت کیا تھی؟ زائرین. کیا ہے؟ ہم زیارت کریں گے. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے کی زیارت کرنے کی نیت سے زیادہ کوئی اور مفاد نہیں. ہم صرف اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے، اس کو دیکھ لیں گے. اس نیت سے کوئی جاتا ہے اس کا بڑا اجر رکھا گیا ہے. ایک نیت تو انہوں نے یہ شامل کر لی. دوسری نیت یہ بھی، شاید انہیں پتا چلا کچھ بیمار چل رہے ہیں، کچھ طبیعت میں خرابی ہے، تو عیادت کی بھی ایک اگر انسان نیت کر لے کہ عیادت بھی لگے ہاتھ ہو جائے گی، یہ بھی نیت شامل کر لے تو اس کا بھی اجر الگ سے عطا کیا جائے گا. اسی طرح اگر انسان وہ شخص جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، جس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ بھی نیت شامل کرنے کی، اگر وہ عالم ہے، عالم دین ہے، اس سے ہم کچھ کتاب و سنت کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، تو یہ علمی سفر کا بھی آپ کو اجر و ثواب ایک الگ سے مل جائے گا. 3 نیتیں لے کر وہ یا 3 مقصد لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے. اور پھر جب یہ بات صحابی رسول حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی. اب دیکھیے ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا. نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اپنا چہرہ ہماری طرف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے. کہتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر فرماتے ہیں فوعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا. اور واعظ کیسا تھا؟ واعظ کی کیسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں موعظة بلیغة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ نصیحت ایسا تھا جو کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا، اور ایسا واعظ تھا ذرفت منها العیون، جس واعظ و نصیحت سے ہماری آنکھیں بہ پڑی، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وجلت منها القلوب. اور ایسی نصیحت فرمائی، ایسا واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے، جس سے دل میں کپکپی آ گئی، دل کپکپانے لگے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان واعظ و نصیحت کرے تو واعظ و نصیحت میں ہنسی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، واعظ و نصیحت میں چٹکلے نہیں ہونی چاہیے، لطیفے نہیں ہونے چاہیے. واعظ نام ہی ہے آنکھوں سے آنسو جاری کروانے کا، واعظ نام ہی ہے دلوں کو دہلا دینے کا. آج اس منہج کو کون اختیار کر رہا ہے؟ آج دیکھیں جتنے واعظین ہیں، جتنے مقررین ہیں، آج تو ہنسی کا دور ہو رہا ہے. لوگ ہنساتے ہیں، منبر رسول پر بھی ہنسایا جاتا ہے، درس کی مجلسوں میں ہنسایا جاتا ہے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، صحابہ کرام کا نہیں تھا. وہ تو واعظ و نصیحت کی محفلیں اس پہ لگاتے تھے کہ ذرا آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو، ذرا دل میں کپکپی تو طاری ہو. یہ منہج بھی اختیار کرنا چاہیے. ایسی مجلسوں سے دور رہے جن مجلسوں کے اندر ہنسایا جاتا ہو، جن مجلسوں میں لطیفے سنائے جاتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں
کی جاتی ہو, ادھر ادھر کی تانو تشبیہ کی جاتی ہو, ایسی مجلسوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. جس کا بیان اچھا لگا, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, بڑی ہنسی آتی ہے, بڑا من لگا رہتا ہے. میرے بھائیوں, یہاں من لگانے کی بات نہیں ہے, یہاں دل لگانے کی بات ہے. یہاں پہ آنکھیں کھولنے کی بات نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری کرنے کی بات ہے. اگر یہ محفلیں بھی ہنسی کا شکار ہو جائے, تنظیم کا شکار ہو جائے, تو پھر دنیا میں کون سی مجلسیں ہوگی, دنیا میں کون سی محفلیں ہوگی جہاں ہم روئیں گے, جہاں ہمارے دل دہلیں گے. فرماتے ہیں ایسا واس تھا کہ ہمارے دل دہل گئے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقال قائل, ایک کہنے والوں نے یہ کہہ دیا, ایک صحابی رسول نے یہ کہہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہذہ موعظۃ مودع, ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کسی الوداع لینے والے کی نصیحت ہے. یہ کوئی جا رہا ہے ہمارے درمیان سے, وہ نصیحت کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے یہ آخری نصیحت ہے, کوئی جانے والا ہم کو یہ نصیحت کر رہا ہے. فماذا تعهدون الینا, ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ جانے والے ہیں, تو کوئی ایسی وصیت فرما دیجیے, کوئی وعدہ ہم سے لے لیجیے کہ اس وعدے پر ہم قائم رہیں, اس وعدے پر ہم جمے رہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی, صحابی فرما رہے, غور سے سنیے گا, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, میرے صحابہ تم مجھ سے عہد و پیمان لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی, اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, والسمع والطاعہ, اور سننے کی کوشش کرنا, دین کی باتیں سنتے رہنا, اس سے کبھی روبرداری نہیں کرنا, والطاعہ, اور مانتے بھی رہنا. یہ تین چیزوں کی وصیت, اللہ کا تقوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, اور سننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, اور اس بات کو ماننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. یہ تین وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور پھر فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, اور اگرچہ ہاں تمہیں بولنے والا, تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی بات سننا, اس کی بات ماننا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي, دیکھیے جو میرے بعد رہے گا زندگی اسے ملے گی, جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا, فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت اختلاف دیکھے گا, وہ بہت اختلاف دیکھے گا. پوری جو پیشن گوئی جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, ایک اختلاف نہیں دیکھے گا, کئی اختلافات اسے نظر آئیں گے. نماز ایسی پڑھو, نماز ویسی پڑھو, ایسے رہو ویسے رہو, یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے, ایسا کرنا صحیح ہے ویسا کرنا صحیح ہے, بہت سارے اختلافات دیکھے گا. لیکن کیا کرنا ہے, نصیحت میری یہ ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, اتنے اختلافات میں کرنا کیا ہے, فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, تم پر ضروری ہو جائے گا, کیا ضروری ہو جائے گا, بِسُنَّتِي, میری سنت ضروری ہو جائے. یہ سارے اختلافات کو ایک طرف رکھنا, یہ دیکھنا کہ میں نے کیا کیا ہے اس سلسلے میں, بس اسے اختیار کر لینا. اور فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, اور میرے جو خلفاء ہے, میرے جو خلیفہ ہے, خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کر لینا. وہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہی چیزیں اختیار کر لینا, یعنی صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا اس کو اختیار کرنا. تمسکوا بہا, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا. کیسے پکڑ لینا, فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ, ان تمام یعنی سنت رسول اللہ کو اور سنت صحابہ کو ایسے پکڑ لینا جیسے دانتوں میں کوئی چیز, دانت جو آخری نواجذ جس کو کہا جاتا ہے آخری دانت, اس سے اگر کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے تو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا اس طرح سے پکڑ لینا اس اختلاف کے دور میں. میرے بھائیوں, ایسے اختلافات کے دور میں کون ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کی بات کرتا ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, ذرا غور کیجئے. کون ہے جو آپ کو بلاتا ہے اور صحابہ کرام میں یہ عبادت تھی کہ نہیں تھی, اور دیکھو یہ عقیدہ جو آج بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ نہیں تھا, صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا کہ نہیں کیا, اسے پکڑتا کون بلاتا ہے؟ ذرا آپ غور کیجئے. آگے کیا فرمایا,
वइय्याकुम, देखो बचते रहना। देखिए वइय्याकुम का मफाद देखिए, उसलूब देखिए। वइय्याकुम का लफ्ज जो आता है ना, किसी चीज को महसूर करने के लिए आता है और साथ ही साथ किसी चीज से बचने के लिए आता है। इय्याकुम, बचो बचो, किससे बचो? व मुहदसातिल उमूर, नई नई गढ़ी हुई इबादतों से बचो। नए नए अकीदे जो गढ़ लिए जाते हैं उससे बचना, साथ ही साथ नई नई गढ़ कर इबादतें बनाई जाती हैं उससे बचते रहना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, इसलिए कि हर गढ़ी हुई बात दीन के अंदर ये बिदअत होती है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर गढ़ी हुई बात ये दलालत होती है। दलालत का मतलब समझते हैं, गुमराही होती है। गुमराही का मतलब ये होता है कि जिस मंजिल पर आपको जाना है वो राह उस मंजिल तक नहीं जाएगी। आप चलते हुए सोचेंगे कि ये राह मेरी मंजिल पर जाएगी, इस मंजिल पर जाएगी नहीं। अहले इल्म ने ये बात कही है कि बिदअत को दलालत कहा गया है, गुमराही कहा गया है। माना इसका ये है कि उस राह को इंसान समझता है ये रब की तरफ जाने वाली है, ये अल्लाह की तरफ जाने वाली है, ये जन्नत की तरफ जाने वाली है, लेकिन असलन वो राह जन्नत की तरफ जाती नहीं है, अल्लाह की तरफ जाती नहीं है। बिदअत करने वाला शख्स लाख अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर ले, लेकिन वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। मेरे भाई, ये हदीस भी हमें बताती है कि हमें किसका तरीका इख्तियार करना है। इख्तिलाफात के दौर में किसके मनहज को अपनाना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, और सहाबा में भी सबसे जो अफजल तरीन सहाबा है खुलफाए राशिदीन, उनके तरीके को अपनाना है। साफ साफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज कौन है सहाबा किराम के मनहज पर? जितनी अकायद है, जितनी इबादतें हैं मौजूदा दौर में, जिसका हम वक्फे वक्फे से रद्द करते हैं, हम कहते हैं कि ये बिदअतें हैं, ये चीज साबित नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग हमें इल्जाम देते हैं, लोग हमें कहते हैं हम नई चीज लाते हैं। हम कैसे नई चीज ला सकते हैं? वो चीज जो सहाबा किराम ने नहीं की हम कैसे कर सकते हैं? जिस चीज को सहाबा किराम ने अपना अकीदा नहीं बनाया, हम उसे अपना अकीदा कैसे बना सकते हैं? जिस चीज को सहाबा किराम ने बतौर इबादत की नहीं, हम उसे कैसे कर सकते हैं? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई अल महदीय्यीन अर्राशिदीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला। और ये अल्फाज आप बारहा खतीबों की, उलमाए किराम की ज़बानी सुनते होंगे कि ये अल्फाज हमें हर जुमा को तो कम से कम सुनाई देते हैं। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत से पहले ये नसीहत होती। जब भी आप वाज के लिए खड़े होते ये नसीहत जरूर किया करते थे, देखो गड़ी हुई इबादतों से, गड़ी हुई चीजों से बचते रहना। ये जो गड़ी हुई चीज होती है बिदअत। आज जिसको जो बता दिया जाए वही नहीं समझता है, ये नहीं देखता कि ये चीज कहां से आई है, कैसे आई है। बताने वाले को देख रहा है, बताने वाला बहुत बड़ा है, बताने वाला बड़ी शोहरत याफ्ता है, बताने वाले का हुलिया बड़ा अच्छा लगता है, बताने वाले की बातें बड़ी अच्छी लगती है, बताने वाले का अंदाज बड़ा अच्छा है, तो हम मान लेंगे। मेरे भाई, ऐसा नहीं चलता। शरीयत में ये उसूल नहीं है, शरीयत में ये ज़ाब्ता नहीं है। शरीयत में ज़ाब्ता ये है कि जिस चीज के पीछे दलील होगी वही चीज मानी जाएगी, वही चीज तस्लीम की जाएगी। ये मिजाज शरीयत नहीं बनाती। तो इस सहाबी रसूल के इस बयान से भी मालूम हुआ कि सहाबा किराम के मनहज को इख्तियार करना जरूरी है। दूसरी दलील जो काफी तवील है वो आप सुनिए, और इसमें तो सारी बातें खुलकर बिल्कुल आया हो जाएंगी। ये रिवायत भी सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। इस रिवायत का नंबर जो है 4612 है। सुनन अबी दाऊद 4612, और मुख्तलिफ किताबों के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इस रिवायत के अंदर क्या है सुनिए। एक ताबई है अबू रजा और एक है अबू सल्त, ये बयान करते हैं कि एक आदमी ने उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, जिन्हें पांचवा खलीफा कहा जाता है, 4 खलीफा के बाद 5वां खलीफा, कि जिनके दौर में खिलाफत राशिदा का जो तरीका था वो सामने आया था। जिस तरह से 4 खलीफा ने हुकूमत की थी
اس طرح سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حکومت کو قائم کیا تھا کہ ان کی حکومت کو خلافہ راشدہ کی حکومت کہا جاتا ہے، کہ اتنا عدل و انصاف اور اتنی ساری چیزیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی اس کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو ان کے پاس ایک آدمی نے کیا لکھا؟ خط لکھا۔ کس سلسلے میں خط لکھا؟ خط لکھا تقدیر کے بارے میں معلوم کرنے کے، کہ ذرا آپ سے معلوم پڑ جائے کہ تقدیر کے مسئلے میں کیا ہے، تقدیر کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے۔ چونکہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہوئے، پیدا ہوئے، کہ جنہوں نے تقدیر کے مسئلے میں ایمان اس طرح سے اختیار کیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی چیزوں کے وجود سے پہلے تقدیر نہیں ہوتی، اللہ کو علم نہیں ہوتا، اللہ نے کوئی اندازہ، چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب چیزیں موجود ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہے، اعمال وجود میں آتی ہے، تب اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے۔ یا اس طرح کے اور بھی اس میں شقیں ہیں، جزیات ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو یہ انہوں نے، اس آدمی نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا۔ جواباً عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا، اور خط کیا لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ خط بھی موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر۔ کہتے ہیں انہوں نے لکھا: اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہی انداز اپنایا گیا ہے جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے اپنایا تھا، کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی نصیحت میں بھی تمہیں کرتا ہوں اس دور میں جب کہ فتنے سر اٹھا چکے ہیں، عقیدے کے اندر گمراہیاں آ چکی ہیں، تو میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ والاقتصاد فی امرہ، اور اللہ کے حکم کے بارے میں اعتدال سے کام رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اعتدال یعنی درمیانی راہ، نہ بہت ادھر چلے جانا نہ بہت ادھر چلے آنا، بہت اوپر بھی نہیں چلے جانا بہت نیچے بھی، اعتدال کی راہ اپنانا، میانہ روی کی راہ اپنانا۔ پھر کیا وصیت کرتا ہوں؟ واتباع سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، ان کی اتباع۔ تقوی، اعتدال کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ اور کیا وصیت کرتا ہوں؟ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جو بدعتیوں نے گڑھ رکھی ہے، بنا رکھی ہے۔ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ، محدث کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین میں نئی نئی چیزیں گڑھ کر ایجاد کر لیں، چاہے وہ اعتقاد عقیدہ ہو اور چاہے وہ عبادتوں کی شکل میں ہو، گڑی ہوئی چیز کو چھوڑ دینا۔ بعد ما جرت به سنتہ، اور خاص طور پر وہ چیزیں جس پر سنتیں بھی آئی ہو، یعنی جس کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، صحابہ کرام نے کر لیا ہے، اس طریقے کے بارے میں تو پھر تو آپ کوئی اور طریقہ اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا، روزے رکھنے کے طریقے بتا دیے گئے، یہ سارے طریقے سنت کے سے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب اس میں کوئی اور طریقہ جو سنت سے ثابت نہیں ہوتا، ایسے طریقوں میں تو خاص طور پر آپ چھوڑ لینا، اس کو تو صرف نظر بھی نہیں کرنا۔ وَقُفُوا مُؤْنَتَهُ، اور وہ تمام طریقے جو ان لوگوں کو کافی ہو چکے تھے اس کو بھی جو ہے اختیار کرنا۔ پھر آگے فرمایا فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ، تم سنتوں کو لازم پکڑ لینا۔ کس کو لازم پکڑ لینا؟ سنت کو لازم پکڑنا۔ سنت سے مراد کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو گیا آپ اس کو اختیار کر لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اسے چھوڑ دینا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ، یاد رکھنا سنت کو لازم پکڑنا اللہ کی اجازت سے تمہیں گمراہیوں سے بچا لے گا، بدعتوں سے بچا لے گا، نئے نئے طریقوں سے بچا لے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ثم اعلم، پھر اس بات کو بھی جان لو انه لم يبتدع الناس بدعة، لوگوں نے جتنی بدعتیں اختیار کی ہیں، لوگوں نے جتنی بدعتیں اختیار کر رکھی ہیں، گڑھ کر عبادتیں بنا رکھی ہیں، الا قد مضى قبلها، اس سے پہلے وہ دلیلیں آ چکی ہیں جو اس کے خلاف موجود ہیں، ما هو دلیل علیہ، اس سے پہلے اس کے خلاف دلیل آ چکی ہے،
او عبرۃ فیہا، یا پھر اس بدعت کے اندر کوئی عبرت ضرور ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کوئی فتنہ دیکھو، کوئی عذاب کی شکل دیکھو، تو اتنا تو یاد رکھ لو کہ یہاں پر سنت رسول اللہ کی مخالفت ہوئی۔ جہاں بھی آپ کو عذاب جیسی کیفیت نظر آئے کسی بھی معاملے میں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی فتنہ نظر آ رہا ہے، تو یہ بات ذہن نشی کر لو کہ وہاں کہیں نہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت ہوئی ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑا گیا ہے۔ دلیل ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے گی، دو باتیں تو یقیناً ہونے والی ہیں، ایک تو انسان فتنے میں پڑے گا، دوسرا عذاب سے دوچار ہوگا۔ بالکل واضح فرمان قرآن حکیم کا آپ حضرات کے خدمت میں رکھ دیا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا فَإِنَّ السُّنَّةَ، سنت انما سنہا، اس نے جاری کی ہے جو یہ جانتا تھا کہ اس کی مخالفت میں کیا کیا ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے بالمخالف اگر کوئی عمل کرے گا تو کیا کیا ٹھوکریں کھائے گا، کیا کیا اس کو ذلتیں ملے گی، کیا کیا وہ نادانیاں کرے گا، اور کیا کیا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ من الخطأ والزلل والحرق والتعمق، کیسی کیسی خطائیں کرے گا، کیسی کیسے ٹھوکریں کھائے گا، اور کیسی کیسی وہ ضلالت و گمراہی میں جائے گا، کیونکہ سنت کے بالمقابل میں اس نے کوئی طریقہ اپنایا ہے۔ میرے بھائی ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں سنتوں کو اختیار کرو، یہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہوا یہ طریقہ سنتوں سے ثابت نہیں ہوتا، یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو لگتا ہے بڑی اچھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے ہم قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہوتا جب تک وہ نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اب دیکھیے، اب مجھے بات کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہاں پر ہے، کہتے ہیں فرضا لنفسک، راضی ہو جاؤ اپنے لیے ان تمام چیزوں سے، ما رضی به القوم لانفسهم، جس طریقے سے جس چیز سے صحابہ کرام راضی تھے۔ صحابہ کرام جس چیز سے راضی تھے، یہ خط ان کو لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے لیے وہی چیز پسند کر لو جن چیزوں کو صحابہ کرام نے اپنے لیے پسند کر لیا تھا، جن عبادتوں کو اپنے لیے انہوں نے پسند کیا تھا وہی عبادتیں تو ہم کریں گے، جن عقیدہ کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا وہی عقیدہ تو ہم اپنے لیے رکھیں گے۔ فرمایا کیوں میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اب صحابہ کرام کے منہج کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیونکہ صحابہ کرام علم والے تھے، علم کی بنیاد پر عمل کرتے تھے۔ کون سا علم تھا ان کے پاس بھائی؟ کتاب و سنت کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا۔ جس کے پاس بھی یہ علم ہو اس کو اختیار کرو۔ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، وہ علم کی بنیاد پر رکے، کسی چیز سے منع کیا رکا تو علم کی بنیاد پر رکے۔ وَبِبَصَرٍ نَازِلٍ كَفُّوا، اور اگر کسی چیز سے منع کیا تو ان کے پاس دلیل موجود تھی کہ ہم اس سے منع کریں۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، اور جن چیزوں کو وہ جانتے تھے نا وہ ہم سے زیادہ قوی و طاقتور تھے۔ اور آگے فرمایا وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَىٰ، اور جو فضیلت ان کو ملی نا وہ ان میں ان کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن كَانَ الْهُدَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس ہدایت پر تم ہو، تم اپنے آپ کو اگر ہدایت یافتہ سمجھتے ہو کہ آج وہ ہدایت جو تمہیں مل چکی ہے لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، تو تم سے پہلے وہ ہدایت پا چکے ہیں، انہیں قرآن میں ہدایت یافتہ کہا ہے۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے صحابہ کرام کے بعد کہ جس کی شہادت اللہ نے قرآن حکیم میں دی سوائے صحابہ کرام کی۔ اور پھر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ بات ایسی نہیں ہے، یعنی یہ ہدایت نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ تمام باتیں ان کے بعد ایجاد کی گئی ہے، ان کے بعد ایجاد کی گئی، اور وہی لوگ ایجاد کیے ہیں جنہوں نے ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ الا من اتبع غیر سبیلی، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کو چھوڑ کر جنہوں نے اتباع کی انہوں نے ہی ان تمام چیزوں کو اختیار کیا، یعنی یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ، یہ سابقون تھے
आगे आगे रहने वाले लोग थे। फकत तकल्लमू फीही बिमा यकफी, इन्होंने जिस सिलसिले में बात की है वही काफी है। वसफू मिनहु मा यशफी, जिस चीज को बयान कर दिया वही चीज शिफा देने वाली है, वही चीज काफी है। अगर कोई इनके तरीके से नीचे आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो भी जालिम कहलाएगा, और कोई इनके तरीके से आगे बढ़ेगा तो वो भी जालिम कहलाएगा। फरमाया वक़द कस्सर कौम दूनहुम फजफऊन, अगर किसी ने इनके तरीके से कमी इख्तियार की तो उसने जुल्म किया, और इनके तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की कि ये उतने दर्जे को नहीं पहुंचे जिस दर्जे को हम पहुंचे हैं, तो ऐसा इंसान जो है गुलू करता है। गुलू तो बजाते खुद एक बहुत बड़ी तबाही है। फिर फरमाया ये लोग यानी सहाबे किराम जिस चीज पर थे वही असल हिदायत है, जिस चीज पर ये लोग थे वही असली हिदायत है। और फिर आगे उसके मसले का जवाब दिया। अब उसने तकदीर के बारे में सवाल किया था उस आदमी ने, तो जवाब क्या दिया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने, फरमाया कतबता, तुमने मुझे लिखा है, तसअलु अनिल इकरार बिल कद्र, तकदीर के मसले के बारे में तो तुमने किसी सही आलिम से ही राब्ता किया है। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी तहकीक की और इसकी जुस्तजू की, सब सीखा मैंने। और तुम जो कहते हो कि जो कुछ तुमने मुझे बताया है, मैं नहीं जानता हूं कि लोगों ने क्या कुछ इख्तियार किया है, क्या कुछ बिदअतें इस चीज में इख्तियार की है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना मसला तकदीर के बारे में वाज़ेह था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और पहले के भी दौर में, उतना मसला कभी और कोई और मसला इतना वाज़ेह भी नहीं था। क्या था? कहते हैं कि जाहिलियत में भी लोग जो थे वो तकदीर के बारे में बात किया करते थे और अपने शेर शायरी भी तकदीर के मसले में किया करते थे। और उनको अगर कोई चीज चली जाती, उनसे कोई चीज गुम जाती या उनसे कोई तकलीफ उनको पहुंचती तो तकदीर का मसला छेड़कर या तकदीर की बातें करके अपने आप को वो हल्का कर लेते थे। कहते थे अगर किसी का नुकसान हुआ, तकदीर में था, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लिखा हुआ है, वो सब हो गया, ये कहकर अपने आप को वो तसल्ली दे लेते थे। इस्लाम में सिर्फ इतना हुआ कि तकदीर के मसले को और मजबूती दी गई और फिर उन्होंने तकदीर का मसला बड़े खोल कर बयान किया। फरमाया कि तुमने तकदीर के बारे में पूछा है तो इस सिलसिले में एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, कई हदीसें मौजूद है। देखिए दलील से बात कर रहे हैं कि हमने जो मसला बयान किया है उस पर एक दलील नहीं है, दो दलील नहीं है, कुरान हकीम भरा हुआ है और अहादीस नबविय्या इस सिलसिले में भरी हुई है। तो याद रखो सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तकदीर के बारे में बात की थी। आपकी वफात के बाद भी लोगों ने तकदीर के बारे में पूछा और यकीन किया और तस्लीम किया। और याद रखो तकदीर के मसले में मेरा ये फैसला ये है कि कोई भी चीज अल्लाह के इहाते इल्म से बाहर नहीं है, कोई भी चीज अल्लाह के इल्म के घेरे से बाहर नहीं है। पूरी चीजों का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और अल्लाह ने पहले ही उसे अपनी किताब लौहे महफूज में, वही की किताब में लिख दिया है, लौहे महफूज में लिख दिया है। कोई इनकार करे और जो कुछ भी होना था उसका फैसला अल्लाह ने कर दिया। यानी हर चीज से पहले एक तकदीर होती, कद्र, हर चीज से पहले कद्र है, हर चीज बगैर कद्र के है ही नहीं। और फिर फरमाया उसके बाद भी सहाबे किराम ने इसी किताब से सब कुछ सीखा, इसी किताब से इल्म हासिल किया। अब तुम आकर कहते हो ये अल्लाह ने क्यों नाजिल किया, अल्लाह ने वो क्यों नाजिल किया, अल्लाह की ये आयत फला आयत कैसे नाजिल हुई, अल्लाह ने ऐसा क्यों नाजिल कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये सारे सवालात मत करो। तुमने जो पढ़ा है वो सहाबे किराम ने भी पढ़ लिया है, सहाबे किराम ने भी पढ़ लिया है। तुमने जो सीखा है वो सहाबे किराम तुमसे पहले सीख चुके हैं, जो तुम नहीं जानते थे उनको अच्छी तरह से मालूम था। उसके बाद भी उन्होंने किताबों पर, तकदीर पर ईमान रखा और उन्होंने ये कहा कि शकावत और बदबख्ती लिख दी गई है, जो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर किया है वो होकर रहेगा, जो मुकद्दर नहीं किया वो नहीं होगा। और ना हम किसी अपने लिए ना तो किसी नुकसान का फायदा, नुकसान का कोई मिल्कियत रखते हैं और ना हम किसी फायदे के लिए अपने नुकसान रखते हैं। इसके बावजूद वो जानते थे कि हम अपने फायदे की भी मालिक नहीं और हम अपने नुकसान की भी मालिक नहीं, उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहे और अल्लाह की तरफ रग़बत रखते रहे। यानी तकदीर के मसले में उन्होंने अमल की राह नहीं छोड़ी, इल्म की राह नहीं छोड़ी। आज लोग क्या है, तकदीर के मसले को बहाना बनाकर सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। हमारी तकदीर में लिखा है गुनाह करना, हम गुनाह करेंगे। सहाबे किराम ये सारी चीजें नहीं जानते थे, सहाबे किराम तो जानते थे ना, हमारी तकदीर में नमाज पढ़ना नहीं लिखा, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई वाह। तो यहां मनहज क्या है,
یہ تقدیر کے بارے میں شیطان ورغلاتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اب ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے, ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھیں, تقدیر پر ایمان رکھنے والے وہ تھے کہ نہیں تھے, ان کے سامنے یہ آیتیں آئے کہ نہیں آئی, تقدیر کے مسئلے ان کے سامنے آئے کہ نہیں آئے. صحابہ کرام کے دور سے ہی قدریہ جو ہے فرقہ وجود میں آ گیا تھا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے میرے بھائی. وہ اس کے باوجود بھی وہ نمازوں سے رغبت رکھتے, وہ اللہ کی طرف بڑھنے والے تھے, گناہوں سے بچنے والے تھے. کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا, ہاں مصیبت آ جاتی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے, ہاں اللہ نے یہ لکھا, یہ ہوا, ہم راضی ہیں. یہ منہج ہے, ہم اسی منہج کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ آج ہمارا یہاں پر مکمل ہوا کہ وہ کون سے دلائل تھے, چاہے وہ دلائل قرآن حکیم کے ہوں دلیلیں, چاہے وہ دلیلیں سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو, اور چاہے وہ بعد کے صحابہ کرام کی دلیلیں ہوں. ان تمام دلیلوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فتنوں کے دور میں, بدعتوں کے دور میں, اختلافات کے دور میں ہمارے پاس کوئی راستہ ہے جس سے ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں, اتحاد قائم کر سکتے ہیں, محبت قائم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں. تو بنیاد میرے بھائی ایک ہی ہے, وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام. ہم اسی لیے صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں کہ ان کی تربیت کسی اور نے نہیں کی, ان کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ان کو سکھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سکھایا. اور اتنا نہیں, صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ ان کی رائے پر قرآن حکیم نازل ہو جایا کرتا تھا, ان کے رائے پر قرآن حکیم نازل ہوا کرتا تھا, ان کے عمل پر قرآن حکیم, اور قرآن حکیم کی عملی تصویر صحابہ کرام تھے. قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے یا تم جنت کو نہیں حاصل کرتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. اپنی محبوب ترین چیز خرچ کر کے ہی تم جنت کو پہنچ سکتے ہو. ابو طلحہ انصاری پہنچے, قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے اپنی دولت میں یہ باغ پسند ہے, میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کون لوگ تھے جو آیت کریمہ کی عملی تصویر تھے؟ کبھی تو ان کے عمل سے پہلے آیت نازل ہوتی, کبھی ان کے عمل کی بعد آیت نازل ہوتی. ایسے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہیں رب العالمین جن کا نام لے کر کہتا ان سے قرآن حکیم سنیے. تو ہم ایسی ہستیوں کی اتباع کیوں نہ کریں, اور ہم قیامت تک جب تک ہمارے جسم میں سانس رہے گی, اس جسم میں طاقت رہے گی, ہم منہج صحابہ کو بیان کرتے رہیں گے, اور بدعات اور خرافات اور اسی طرح کفریات اور شرکیات کا رد کرتے رہیں گے. ہمارے منہج میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم غلط دیکھتے رہے اور محبت کے نام پر اس کو غلط نہ کہیں. ہمارے منہج میں یہ شامل نہیں رہے گا. ہم سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے. ہم حق کو حق بھی کہیں گے اور غلط کو غلط بھی کہیں گے. یہ اور لوگوں کا منہج ہوگا جو صحیح کو صحیح دیکھتے ہوئے بھی صحیح نہیں کہتے اور غلط کو غلط دیکھتے ہوئے بھی غلط نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں ہم روادار ہیں. رواداری اسے نہیں کہا جاتا, رواداری کہا جاتا ہے حق کو حق بھی کہا جائے اور غلط کو غلط بھی کہا جائے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 3 جملوں کے اندر رکھی ہے. اس سلسلے میں مزید اور باتیں بھی ہیں تاکہ کھل کر ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس دور میں ہمیں کس چیز کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, موقع رہا تو اسے بھی بیان کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں کہی گئی ٹوٹے پھوٹے انداز میں, اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی غلطی ہو گئی ہو, رب العالمین نے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا. رب العالمین تو درگزر فرما دے, رب العالمین تو معاف فرما دے. لیکن جو باتیں حق ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے, فہم صحابہ منہج صحابہ کے مطابق ہے, رب العالمین تو ان تمام باتوں کو قبول فرما لے. ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے, اور انہی باتوں کو ہمارے لیے ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے ایمان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے, ہمارے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے, ہماری عبادتوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے, ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے, ان کی چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے. رب العالمین کی چھوٹی بڑی تمام
ہاں نیکیوں کو قبول فرما لے رب العالمین. جب تک ہم زندہ رہیں رب العالمین تیری رضا کے ساتھ زندہ رہیں رب العالمین. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رب العالمین تیری رضا ہمیں حاصل ہو. تو راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی کا بھی کوئی مطلب نہیں, اور تو اگر ناراض ہے تو دنیا کے راضی ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.